الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وألف بین قلوبہم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و احسان سے ہمیں ماہ رمضان المبارک کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائی، اور خوش نصیب افراد نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، تراویح ادا کی، نمازیں ادا کی، تلاوت قرآن کی۔ تو اصل میں تو عید انہی لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے ماہ رمضان گزارا ہے، کیونکہ ماہ رمضان پورا مہینہ بندہ جو ہے وہ روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانتا ہے، تو اس کے شکرانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ عید کی نعمت بندے کو عطا فرماتا ہے۔ تو دراصل عید تو انہی لوگوں کی ہے۔ عید کا جو تہوار ہے اس کی دین اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس دن کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ خوشیاں بانٹنے کا سبب بننا چاہیے، کیونکہ عید کا دن دیا ہی اس لیے گیا ہے، اور بلکہ بالخصوص یہ چیز ذکر کی گئی ہے روایتوں کے اندر کہ عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا یہ سنت کام ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کی مبارک سنت ہے۔ آج جن کاموں کو ہم نے کرنا ہے ان میں سب سے اہم کام یہ ہے کہ آج کے دن جو ہے وہ ہم خوشی خوشی گزاریں، اپنے عزیز رشتہ داروں کے پاس جائیں، ان سے جو ہے وہ گلے ملیں، ان کے ساتھ عید کی خوشیاں جو ہے وہ بانٹیں، اس طرح کا کام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اگر تم زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب کچھ خرچ کر دیتے تب بھی ان کو دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کسی کو تلوار کے زور پر محبت کسی کے دل میں نہیں ڈالی جا سکتی۔ بندہ سر تو اتار سکتا ہے، لیکن کسی کے دل کے اندر اپنی محبت پیدا کرنا یہ تلوار اور طاقت کے زور پر نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور احسان سے ہوتا ہے اور بندے کے رویے سے ہوتا ہے۔ بندہ جس طرح کا کسی کے ساتھ رویہ کرے گا اسی طریقے سے ہی اس کے دل میں یا تو محبت پیدا ہوگی یا ہی نفرت پیدا ہوگی۔ تو یہاں کیا ارشاد فرمایا ہے کہ اے محبوب، اگر یہ لوگ جو قبیلے والے ہیں، قریش والے، اوس خزرج جو ہیں، وہ 120 سال سے ان کی دشمنیاں چل رہی ہیں، تو تلوار کے زور پر ان کو دوست نہیں بنایا جا سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ آگے کیا ارشاد فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَكُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ملا دیا، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عرب کی آپس کی عداوتوں اور دشمنی کا یہ حال تھا کہ دو قبیلے اور خاندان آپس میں اس طرح تقسیم تھے کہ 120 سال سے ان کی جو ہے وہ دشمنی چل رہی تھی۔ اگر ایک قبیلے کا شخص جو ہے وہ دوسرے قبیلے کے کسی بچے کو تھپڑ مار دیتا تو وہ تلواریں لے کر سامنے آ جاتے اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیتے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کی جب تشریف آوری ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی برکت سے، یہ نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ جن کے کبھی ملنے کی امید ہی نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے صدقے سے ان کو ایسے بھائی بھائی بنا دیا کہ ان کو انصار کا لقب دے کر ایک اعلیٰ مقام اور مرتبہ بھی عطا فرما دیا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا اتفاق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور آپس میں لڑائی اور عداوت یہ بہت بڑا اللہ پاک کا عذاب ہے۔ اگر آپس میں لوگوں کے جو ہے وہ خوشیاں نہ ہو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ ہو، عداوتیں، بغض، حسد، کینہ، اس طرح کی چیزیں اگر ہماری اپنے مسلمان بھائیوں رشتہ داروں کے بارے میں اگر دلوں میں پیدا ہو جائیں تو فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب ہے۔ اب بندہ مومن کی شان کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مومن بندہ محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور جو محبت نہیں کرتا نہ اس سے محبت کی جاتی ہے اور اس کے لیے کوئی بھلائی بھی نہیں ہوتی۔ مومن کون ہوتا ہے؟ محبت کرنے والا، پیار بانٹنے والا، خوشیاں تقسیم کرنے والا۔ فرمایا جو محبت نہیں کرتا، کسی کے ساتھ جو ہے وہ خوشیاں نہیں بانٹتا، عداوت، بغض، حسد، کینہ،
اس طرح کی چیزیں اپنے دلوں کے اندر اپنے مسلمانوں کے بارے میں بھر کے رکھتا ہے، فرمایا اس کے لیے کوئی بلائی نہیں ہے۔ اسی طرح آگے سنیے گا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں بتاؤں جو مجھے بہت پسند ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا وہ بہت ہی میرے قریب بھی ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ فرمایا تم میں سب سے اچھے اخلاق اور زیادہ نرم پہلو رکھنے والے لوگ وہ ہیں جو لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے نبی کریم علیہ السلام بھی محبت فرماتے ہیں۔ اب جو لوگ عید کے دن بھی اپنا اس طرح کا چہرہ بنا کر رکھیں کہ مایوس مایوس سے ہیں، اداسی چہرے پہ چھائی ہوئی ہے، کسی کی طرف نہ آنا ہے نہ جانا ہے، بس عید پڑی اور گھر میں جا کر جو ہے وہ کمرے میں لیٹ گئے، نہ کسی کے پاس کوئی خوشی کا پیغام لے کر پہنچنا ہے، نہ اچھے طریقے سے کسی کو عید کی خوشی ملنا ہے، تو ایسے لوگوں کی عید خود بھی اچھی نہیں ہوتی، اور پھر وہ دوسروں گھر والوں کی عید کی خوشیاں بھی جو ہے وہ ماند کر دیتے ہیں۔ کیونکہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ عید والے دن بھی گھروں کے اندر نہ کوئی لڑائی جھگڑے کا ماحول بناتے رہتے ہیں، تو یہ طریقہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ گھر کے اندر بیوی بچوں کو عید کی خوشیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہیں تو ان کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ گزارنے دینا چاہیے۔ بات پار پر لڑائی جھگڑا کرتے رہنا، گالی نکالنا، یہ کیوں ہو گیا وہ کیوں ہو گیا، اس طرح کی باتیں کر کے وہ اپنا عید کا دن بھی خراب تو کرتے ہی ہیں، ساتھ ہی اپنے بیوی بچوں کی عید بھی جو ہے وہ آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے، میری رضا کے لیے باہم محبت کرنے والوں اور میری رضا کے لیے مل بیٹھنے والوں اور میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے والوں اور میری رضا کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرنے والوں کے لیے میری محبت واجب ہو گئی ہے۔ یعنی جو اللہ پاک کی رضا کے لیے مسلمانوں سے دوستی کرتا ہے، ان سے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھی اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ کتنا پیارا ارشاد ہے، ہمیں اس پر لازمی جو ہے وہ غور بھی کرنا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، ایک شخص دوسرے گاؤں میں رہنے والے اپنے دینی بھائی سے ملاقات کے لیے گھر سے نکلا، اللہ پاک نے اس کے راستے میں انسانی شکل میں ایک فرشتہ بٹھا دیا۔ جب وہ شخص فرشتے کے قریب پہنچا، فرشتے نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے، تو اس نے کہا فلاں گاؤں اپنے دینی بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کیا اس کا تجھ پر کوئی احسان ہے جس کا تو بدلہ چکانے جا رہا ہے؟ تو اس شخص نے کہا نہیں، میں اس سے اللہ پاک کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں، اس لیے اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ بے شک میں ایک فرشتہ ہوں، مجھے اللہ پاک نے تمہارے پاس یہ خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا ہے کہ جیسے تو اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرتا ہے، اللہ پاک بھی تجھ سے ایسے ہی محبت فرماتا ہے۔ یعنی کہ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی خونی رشتہ بھی نہیں ہے، صرف مسلمان ہونے کے ناطے وہ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کو ملنے کے لیے دوسرے گاؤں جا رہا ہے۔ تو فرشتہ کیا کہہ رہا ہے کہ جیسے تو اللہ پاک کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی تجھ سے محبت فرماتا ہے۔ کتنی فضیلت ہے اگر ہم بغیر کسی دنیاوی لالچ کے کسی مسلمان بھائی سے جو ہے وہ محبت کریں، عید کی خوشیاں بانٹیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی جو ہے وہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ عید کا دن جہاں خوشیاں منانے کا، خوش رہنے کا، خوشی کا اظہار کرنے کا دن ہے نا، وہیں پر ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر کسی رشتہ دار کے ساتھ ہماری جو ہے وہ لڑائی جھگڑا ہوا ہے، ہمارا بول چال بند ہے، تو عید کے دن کوشش کر کے ان کے ساتھ صلح کر لینی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب اس عید کے دن بھی اگر ایک دوسرے سے ہم نہیں ملیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے ہم دور رہیں گے تو پھر برکتیں ہمیں نہیں مل سکتی۔ میں صحابی رسول کا عمل آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنا جو ہے وہ اس چیز کی اہمیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ لوگوں کو درس دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ لوگوں کو حدیث سنا رہے تھے، اس دوران حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر قاطع رحم یعنی رشتہ داری کاٹنے والا ہماری محفل سے اٹھ جائے، یعنی جو جان بوجھ کر اپنے رشتہ داروں سے تعلقات ختم کر دیتا ہے، سلام بول چال ختم کر دیتا ہے، فرمایا وہ ہماری مجلس سے اٹھ جائے۔ یہ اعلان سن کر ایک نوجوان اٹھا اور اپنی پھپھو کے جس کے ساتھ اس کا کئی سال پرانا جھگڑا چل رہا تھا اس کے پاس چلا گیا، جا کر معافی تلافی کر کے پھپھو کو راضی کر لیا۔ جب دونوں آپس میں راضی ہو گئے تو اس کی پھپھی نے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ
تم جا کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا سبب پوچھو کہ آخر ایسا انہوں نے کیوں کہا ہے، آخر ایسا کیوں ہوا ہے۔ جب وہ نوجوان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور ان سے اس اعلان کا سبب پوچھا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا ہے، جس قوم میں قاطع رحم ہوتا ہے، رشتہ کاٹنے والا موجود ہوتا ہے، اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہیں اترتی۔ جس قوم کے اندر، قبیلے کے اندر، فیملی، خاندان کے اندر جان بوجھ کر رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑے کرنے والا، رشتے ختم کر دینے والا موجود ہوتا ہے، اس قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ تو ہم یہ رونا کیوں روتے ہیں کہ آج ہمیں اتنی پریشانیاں ہیں، ہمارے پاس اتنی مصیبتیں آ گئی، مشکلات کا شکار ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہی بند ہو جائے گا تو پھر کیسے ہمیں برکتیں ملیں گی؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے اس طرح کے کام کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ رحمتیں اور وہ برکتیں ہمارے اوپر اترنا جو ہے وہ بند ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح آپ غور کیجئے کہ قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر کتنے جو ہے زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اگر ہم بیان کرنے لگے تو بہت سارا ٹائم ہمیں چاہیے۔ کس چیز کے؟ رشتہ جوڑنے والا، مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، صلہ رحمی کرنے والا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا۔ اگر رشتہ داروں کے اندر کوئی حاجت مند ہے، کوئی مسلمان بھائی حاجت مند ہے تو ان کی حاجت کو پورا کرنے والا، اس کے کتنے زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ تو آج اگر ہم عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ اتنا مال اور اتنا دولت عطا کی ہے، تو اپنے مسلمان بھائیوں کو عید کی خوشیوں میں لازمی یاد رکھنا چاہیے۔ وہ لوگ جن کے پاس اتنے اسباب نہیں ہیں کہ وہ عید کی خوشیاں اچھے طریقے سے منا سکیں، یہ دیکھیں نا، صدقہ فطر رکھنے کی حکمت کیا ہے؟ اس کی یہی حکمت ہے نا کہ اپنے روزے رکھنے کا شکرانہ ادا کرو، اور جو مسلمان حاجت مند ہیں، جو مالی طور پر کمزور ہیں، وہ عید کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتے، ان کو بھی اگر آپ پیسے دے دیں گے صدقہ فطر کی صورت میں یا زکوٰۃ کی صورت میں، تو وہ بھی آپ کے ساتھ عید کی خوشیوں میں اچھے طریقے سے شامل ہو سکیں گے۔ تو اس لیے ہمیں صدقہ فطر اچھے انداز سے ادا کرنا چاہیے۔ ایسا نہ کیا کرے کہ صدقہ فطر دینے کی بات آئے تو بندہ کہے یار گندم کے لحاظ سے کتنا بنتا ہے وہ ہمیں بتا دیں، یعنی ہم دیگر چیزیں لینے جائیں نا اپنے استعمال کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں مہنگی سے مہنگی چیز، اچھا برانڈ ہونا چاہیے، سوٹ ہے تو وہ برانڈڈ ہو، جوتا ہے تو وہ برانڈ والا ہونا چاہیے، جو بھی ہم چیز پہننے لگے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ سب سے اچھی ہونی چاہیے۔ لیکن جب صدقہ فطر دینے کی باری آتی ہے، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ بتائیں گندم کے لحاظ سے کتنا بن رہا ہے، سب سے کم کتنا بن رہا ہے؟ 240 بنتا ہے جی، میرا وہی لکھ لیں۔ بھائی اللہ کے بندوں، جب آپ بقیہ چیزوں میں برانڈ دیکھ رہے ہیں اور یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں تو پھر صدقہ فطر اللہ پاک کے رستے میں مال خرچ کرتے ہوئے کیوں نہیں برانڈ دیکھتے؟ شریعت نے ہمیں صرف گندم کے لحاظ سے صدقہ فطر دینے کا تو حکم نہیں دیا، کشمش کا بھی حساب ہے، جو کا بھی حساب ہے، کھجور کا بھی حساب ہے۔ تو ہمیں اللہ پاک نے مال عطا کیا ہے تو صدقہ فطر بھی ہمیں اچھے انداز سے ادا کرنا چاہیے، تاکہ جس کام میں خرچ کرنے کا ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر فائدہ حاصل ہونا ہے، اس کام میں بھی ہمارا کچھ نہ کچھ پیسہ خرچ ہو جائے۔ یہ سوٹ تو ہم نے پہن لیا، ختم ہو گیا، ہم نے اپنی حاجت پوری کی ہے نا، ہم نے اپنا بدن ڈھانپنا تھا، جوتا ہم نے پہن لیا، اپنے لیے ہم نے لیا مہنگا لیں یا سستا لیں، لیکن جو مال ہم اللہ پاک کے رستے میں خرچ کریں گے اس کا دنیا کے اندر بھی فائدہ اور آخرت کے اندر بھی فائدہ ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک کے رستے میں مال خرچ کرتے ہوئے اپنا ہاتھ تھوڑا کھلا رکھنا چاہیے، غریبوں کو اپنے جو ہے وہ ان چیزوں کے اندر یاد رکھنا چاہیے تاکہ وہ بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ اور آخری چیز جو میں نے عرض کرنی ہے کہ جیسے ماہ رمضان المبارک کے اندر اللہ پاک کی عبادت کی ہے نا، نمازیں ادا کی ہیں، تلاوت قرآن کی ہے، ایسے ہی اپنی اس روٹین کو آگے کنٹینیو رکھیے گا، کیونکہ نماز صرف مہینہ رمضان کے مہینے میں فرض نہیں ہوتی، یہ ایک مسلمان کے اوپر ماہ رمضان کے علاوہ بقیہ پورا سال بھی فرض ہی رہتی ہے۔ آج ہم دیکھیں نا عید کے ہمارے اتنے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، بہت اچھی باتیں ہونے چاہیے، ضروری ہیں، لیکن ظہر کی نماز پہ نمازیوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے، عصر پہ نمازیوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے، عید والے دن آپ دیکھ لیں، کیا عید والے دن نماز ہم سے معاف ہو جاتی ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ جیسے دیگر دنوں میں فرض ہے، عید والے دن بھی ایسے ہی فرض ہے، بلکہ عید والے دن اس کی تاکید اور فضائل اور بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے جیسے ہم نے ماہ رمضان میں اللہ پاک کی عبادات کی ہیں، نمازیں ادا کی ہیں، تو ایسے ہی ہمیں پورا سال جو ہے وہ عبادات کرنی چاہیے، کم از کم اپنی 5 فرض نمازیں ہمیں ضرور ادا کرنی چاہیے،
کیونکہ اب ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کی رحمت سے روٹین بن گئی ہوگی، تو اس کو اب توڑے نہیں، 5 وقت کی فرض نماز کا لازمی پڑھتے رہیں، اور زیادہ نہیں تو کم از کم 1 رکوع قرآن پاک کی لازمی تلاوت کر لیا کریں، زیادہ نہیں، صرف 1 رکوع، اس پر کتنی دیر لگے گی؟ 10 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ ٹائم تو نہیں لگ سکتا۔ تو اگر ہم 1 رکوع روزانہ تلاوت کر لیں تو کتنی برکتیں اور فضیلتیں ہمیں حاصل ہوں گی؟ 1 حرف پر کتنی نیکیاں ہیں؟ 10 نیکیاں ہیں۔ اگر 1 رکوع پڑھیں گے تو کتنی نیکیوں کے ہم حقدار بن جائیں گے۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ماہ رمضان میں تو کچھ نہ کچھ تلاوت کر ہی لیتے ہیں، لیکن ماہ رمضان گزرنے کے بعد وہ مسجدیں جو ہے وہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ عید کا اجتماع نہ وہ رمضان کی رونقوں کا آخری اجتماع ہوتا ہے۔ اس کے بعد مسجدیں جو ہے ویران ہو جاتی ہیں، جہاں رمضان کے اندر 4 صفیں بن رہی ہوتی ہیں نمازوں میں، وہاں عید کے بعد جو ہے وہ ایک آدھی صف بن رہی ہو، وہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں؟ وہ نماز کہاں چلے جاتے ہیں؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اعلان گم شدہ کے جو ہے وہ اشتہار لگوانے پڑ جاتے ہیں کہ یار وہ نمازی کہاں چلے گئے جو رمضان میں آ رہے تھے اچانک غائب ہو گئے ہیں، آخر یہی دنیا میں موجود تو ہے نا، تو پھر مسجد کی طرف کیوں نہیں قدم بڑھ رہے؟ اس لیے ان چیزوں کی طرف ہمیں لازمی توجہ کرنی چاہیے، اور یہ ایک فریضہ ہے، اس سے ہمارے لیے کوئی خلاصی نہیں ہے، ہمارے لیے چوائس نہیں ہے کہ ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ یہ تو رمضان میں بھی نماز فرض ہیں، بعد میں بھی فرض ہیں، ہم نے لازمی طور پر ادا کرنی ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔